اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نادفشن رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حسینی چینل پر کامیابی کے راستے پروگرام لے کے، جس میں ہماری اور آپ کی جو گفتگو ہے مسلسل کافی عرصے سے جاری اور ساری ہے۔ رجب میں ماشاءاللہ ہم لوگ سب ساتھ ساتھ عمل اور اعمال کرتے رہے ہیں۔ آج شعبان کی دوسری تاریخ کے حوالے سے بات کرنا ہے، وہ یہ کہ پہلی تاریخ کو آپ نے ایپیسوڈ دیکھ ہی لیا ہوگا، جس میں میں نے شاق زقوم اور شاق توبہ کا تذکرہ کیا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے شاق توبہ کو منتشر کر دیا تھا، پورے اطراف میں جنت کے دروازے حکم الہی سے کھلے اور اطراف میں انہی نے منتشر کر دیا تاکہ جو بھی نیکیاں ہیں وہ شاق توبہ میں لپٹ کے نیکوکار جنت کی طرف جا سکے۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ شاق زقوم تو یہ جہنم کی پستیوں کی طرف جو گمراہ بندے ہیں، جو گنہگار بندے ہیں، جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ان کو جو ابلیس کا لشکر ہے وہ اپنے میں شریک کر لیتا ہے، اور پھر ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ تو وہ شاق زقوم میں لپٹ کے جہنم کی پستیوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ اب شعبان کی دوسری تاریخ کو کیا نماز پڑھنا ہے، کون سی نماز پڑھنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، یہ ہمیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ وہ یہ کہ 50 رکعت نماز ہے۔ شعبان کی شب 2 کو 50 مرتبہ 50 رکعت نماز پڑھنا ہے، جس میں ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے، اور پھر ایک ہی مرتبہ سورہ فلق اور ایک ہی مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے، سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ 4 سورے ہر رکعت میں پڑھنا ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، پھر سورہ توحید، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، یہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ اس طرح سے 50 رکعت مکمل کر لینا ہے۔ تو پتہ ہے اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے، جو زندگی بھر ہم لوگ چاہتے ہیں نا، وہ اسی نماز میں ہی پروردگار عالم نے بتا دیا۔ بتا کیا دیا؟ دے ہی دیا۔ کیا کہا کہ جس نے بھی یہ نماز خضوع اور خشوع سے پڑھی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سچے دل سے حلال غذا کھا کے، ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے، نیک نیتی پر چلتے ہوئے، با اخلاق طریقے سے جیتے ہوئے جو انسان زندگی جی رہا ہے، اور پھر یہ نماز پڑھ لی، تو یقین جانیے سونے پر سہاگا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اب اس کے گناہ نہیں لکھنا، یہ دعوت گناہ نہیں مل رہا ہے تو اب معاذاللہ، بس یہ کہ جو انسان اندر سے خوشنودی الہی چاہ رہا ہے اور نیکیوں پر گامزن ہو ہی رہا ہے، پھر بھی ہم لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، لگتا ہے پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ یہاں پر بہت بڑا ریلیکس ہے نا، ریلیکس ملتا ہے، سکون ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اب نیک بننا چاہتا ہے، اب اس کے سارے گناہ مٹا دو، اب یہ بہت اچھا بندہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو پروردگار عالم ہم لوگوں کو توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم لوگ واقعی نیک بندے بن سکیں۔ تو 50 رکعت نماز پڑھیں اور تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ضرور پڑھیں، ہر عمل، ہر اعمال میں، ہر نماز، چاہے وہ واجب ہو یا کہ سنت ہو، پورا مکمل جب اعمال کر لیے، لاسٹ میں ایک بار پڑھ لی، ہر 2 رکعت کے بعد نہیں میں کہہ رہی ہوں، پورے اعمال کے بعد ایک بار پڑھ لی، تو ماشاءاللہ شہزادی کا نام
جب شریک ہو جاتا ہے تو ان کے واسطے وسیلے سے ہماری عبادتوں کو بھی پرواز ملے گی انشاءاللہ۔ اور روزوں کا تو کیا ہی کہنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک منادی سے ندا کروا دیتے تھے کہ روزے بڑے اہم ہیں، اور خود بھی روزے رکھتے تھے، اور سارے جو بھی اللہ جس کو توفیق دے تو ماشاءاللہ سے وہ روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور شعبان کے کم سے کم شعبان میں 3 روزے تو ضرور رکھ لینا چاہیے، حالانکہ ہر ایک روزے کی فضیلت الگ الگ بیان کی گئی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش بھی کرتی رہوں گی۔ لیکن بہت سے لوگ اتنا کہتے ہیں ناز باجی اتنا کام ہے زندگی میں، اتنی مصروفیات ہیں کہ مشکل ہوتا ہے سب کچھ کرنا، تو اسی لیے میں اگر کئی نمازیں بھی ہوتی ہیں اعمال میں اور کوئی بڑے سورے بھی ہوتے ہیں بعد بھی، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ڈھونڈوں چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹی سے چھوٹی نماز آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، تاکہ بچہ بھی پڑھ سکے، جو ضعیف ہیں جو علیل ہیں وہ بھی کوشش کریں اور پڑھ لیں۔ وہاں پر ہم لوگوں کو مدد کرنا چاہیے ان لوگوں کی، اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے اور نہیں پڑھ پا رہا ہے تو وہاں پر جو ہم سے ہو سکے ان کو، بہت ضعیف ہیں یا بہت چھوٹا بچہ ہے عبادت کرنا چاہ رہا ہے، تسبیح بتا دیں۔ تو کچھ تسبیحیں تو ایسی ہیں جیسے صلوات کی ہیں، جیسے استغفار کی ہیں، یہ تو کبھی بھی کسی وقت کسی مہینے میں بھی پڑھیں، ان کا اجر و ثواب عظیم ہوتا ہے۔ تو یہ تاکہ ایک رجحان، ایک روحانی طور سے مطلب ادھر کی طرف رجحان ہو جائے کہ ہاں ہم کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ہم پردہ غیب میں جو ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم کو خالی برانڈڈ کپڑے نہیں پہننا ہے، خالی ہم کو ہیئر اسٹائل نہیں بنانا ہے، خالی ہم کو یوں ہی تیار نہیں رہنا ہے، بلکہ با نفس نفیس بھی رہنا ہے، اپنے نفس کو بھی پاک و صاف رکھنا ہے، طیب و طاہر بنانا ہے، تاکہ ہماری جو عبادات ہیں وہ اس کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، اور دوسروں کے لیے موقع تلاش کریں کہ کیسے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اپنے لیے کرنا تو بس اتنی دیر کا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے کچھ بھی ہمدردیاں کی جاتی ہیں وہ دین و دنیا دونوں بناتی ہیں۔ پروردگار عالم ہم لوگوں کو توفیق دے کہ انشاءاللہ دین و دنیا دونوں بن سکیں، اور خاص کر سب کے بچوں کو بھی مولا کی ضمانت میں دیا راہ خیر پر چلیں انشاءاللہ، ابلیس ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے بھی نہ پائے۔ جو بچے مولائی ہیں، شیدائی ہیں، وہ سب مولا کی ضمانت میں رہیں، راہ خیر پر چلتے رہیں، اور آپ بھی نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔